اولو الامر کو مانتے ہیں تو پھر کلمہ پڑھنا پڑتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ نعرہ حیدری میں نے کہا علی کی عزت کی قسم جب کوئی اس طرف سے اس طرف آتا ہے یعنی شیعت میں داخل ہوتا ہے پھر اپنی پوری زندگی پر افسوس کرتا ہے یار مجھے اتنی عقل ہی نہیں تھی. جب عقل ملتا ہے نا کیونکہ یہاں یہ جو ہماری مدارس ہیں یہ حسینی یونیورسٹی ہے یہاں عقل ملتا ہے علم ملتا ہے. آیت نمبر 57 رسول کے بارے میں 58 ہمارے بارے میں اور 59 امام نے ہمارے دشمنوں کے بارے میں. اب آئیے وہ بھی پڑھوں میں ترجمہ میں نے کیا کہ میں تنقید کے حساب سے نہیں پڑھوں گا ترجمہ کروں گا جا کر سوچیے پڑھے لکھے حضرات ہیں نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں اور دیکھیں کتنا قبلہ ربط ہے. اب اللہ تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. میرے رسول دیکھ رہے ہو اللہ رسول مجھے نہیں کہہ رہا رسول الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. میرے حبیب دیکھ رہے ہو نا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا توریت پر ایمان ہے لیکن یہ حاکم مانتے ہیں میرے جو ہے ان کو چھوڑ کر طاغوت کو یعنی کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن پر ایمان. بڑا اجمل دیکھیں آیت پھر آیت کہتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. میرے حبیب زعم ہے لفظ یعنی ان کا گمان ہے کہ قرآن کو مانتے ہیں اور حاکم مانتے ہیں طاغوت کو. میرے حبیب دیکھ رہے ہو نا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے اور جو اللہ نے کتابیں نازل کی ان پر ایمان ہے. یہ ایسا جملہ ہے جس پر مجھے اشرے کی ضرورت ہے. میرے حبیب دیکھ رہے ہو نا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ قرآن پر ایمان ہے اور جو اللہ نے کتابیں ان پر ایمان ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ اور مانتے حاکم ہیں شیطان کو حالانکہ میں نے ان کو منع کیا تھا کہ طاغوت کا کبھی کہا نہ ماننا. میں نے ان کو منع کیا تھا کہ کبھی طاغوت کو نہ حاکم بنانا نہ طاغوت کو کبھی کہا ماننا. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. لیکن شیطان چاہتا ہے کہ ان کو میں ایسا ذلیل اور خوار کروں کہ کبھی یہ پھر ہدایت پر نہ آئے. کتنا کون سا وہ جملہ ہے قبلہ کون سا وہ مسئلہ ہے جو آیت میں رہ گیا. میرے حبیب پہلا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی پھر ہمیں حکم ہے کہ اطاعت کرو کس کی اللہ کی رسول کی صحابہ نمبر کی. پھر تیسرے آیت میں میرے حبیب دیکھ رہے ہو نا کہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کو مان کر حاکم بناتے ہیں طاغوت کو. بڑا جملہ میرا نوجوان ہو قرآن کو مان کر. آج تک نہ مشرکین نے قرآن کو مانا ہے نہ کافروں نے مانا ہے نہ یہودیوں نے مانا ہے. پتا چلا اللہ کی نظر میں کچھ ایسے مسلمان تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور حاکم بناتے تھے طاغوت کو اور قرآن ہے قیامت تک کے لیے کتاب. پتا چلا جو قرآن کو مان کر پڑھو میں نے تو سمجھا تھا قبلہ کہ اتنے آپ باشعور لوگ بیٹھے ہیں میں نے تو سمجھا تھا کہ سارے بات کریں گے. اب جاؤ جا کر لغت کو دیکھو پھر میں آؤں گا آپ سے پوچھوں گا
طاغوت کا مسلمانوں نے ترجمہ کیا شیطان. میں نہیں کرتا, میں کیوں کروں, تم نے کیا ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا. طاغوت کے اصل معنی کیا ہے؟ طاغوت کا واحد بھی طاغوت, جمع بھی طاغوت. لغت کے اعتبار سے طاغوت اسے کہتے ہیں, طاغوت کسی فرد کا نام نہیں, جو بھی حق کے مقابلے میں آئے وہ طاغوت ہے. میرے بھائی بات تو کریں زبان سے, مجھے بتا رات جاؤ, ابھی جاؤ, جا کر مسلمانوں کے لغتوں کو دیکھیں. جو بھی حق کے مقابلے میں آئے, جو بھی آئے, چاہے مرد ہو یا حق, یا جو بھی حق کے مقابلے میں آئے وہ ہے طاغوت. پتا چلا جو رسول کو چھوڑ کر, علی کو چھوڑ کر, آل رسول کو چھوڑ کر اور قرآن کو ساری رات پڑھے اور ان کو چھوڑ کر کسی ایرے غیرے کو حاکم مانے, سمجھنا وہ شیطان کا پیروکار ہے. نعرہ حیدری. دوستو 3 آیتیں مجھے پڑھنے دو, بس اپنی تقریر کو میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. 3 آیتوں پر, گھبرائے نہیں, 3 آیتوں پر. بھائی گھبرا تو نہیں گے, توجہ میری گفتگو پر. 3 آیتوں پر آؤ, میرے کہا میں 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کتنا قریب ہو کر تمہیں سمجھایا ہے. یہ نہ سمجھو, یہ سمجھو, یہ نہ سمجھو, یہ سمجھو, یہ نہ سمجھو, یہ نہ سمجھو, یہ نہ سمجھو, یہ سمجھو, یہ نہ سمجھو, یہ سمجھو. اللہ نے تو تمہیں بتایا ہے کہ یہ سمجھو, یہ سمجھو, اگر یہ نہ سمجھ میں آئے تو یہ سمجھو. اب دیکھیں میں 3 آیتیں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ نے رسول کو ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا قرآن, یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, سمجھو. ایک رات رسول کو بھی دو, 30 راتیں ہیں, ایک رات اس کو بھی دو جس پر نازل ہوا ہے. ایک رات اس کو بھی دو جس کی وجہ سے آیا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو قرآن نہ ہوتا. تو جس کی وجہ سے آیا ہے تم نے اس کو سمجھا ہی نہیں, تو اس کو تو سمجھو. اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ یاسین میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین, یاسین. اب کہو یا نہ کہو, یاسین. جتنے مسلمان بھائی ہیں لاہور کے, ان سے جا کے وہ یاسین کی معنی کیا ہے پوچھو. یاسین, یاسین, یاسین. قرآن میں ابھی بھی یاسین. اے میرے سید, اے میرے سید, اے میرے سردار, ارے قرآن میں تو ابھی تک یا رسول اللہ ہے. یا قرآن کو پڑھنا چھوڑ دو. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے سید, اے سردار, مجھے قسم ہے قرآن حکمت والے کی, تو مرسلین کی منیت ہے اور تو صراط مستقیم پر ہے, صراط مستقیم پر ہے. گھبرائے نہیں میرے نوجوانوں, جو گھبرے ہوئے بھر کو توجہ. اے میرے رسول, اے میرے سید, اے میرے سردار, مجھے قسم ہے. یا اللہ تجھے ضرورت کیا ہے؟ ارے اللہ رسول کو منوانے کے لیے قسمیں کھا رہا ہے. تمہیں شیعوں کے قسم پر تو یقین نہیں, خدا کی قسم پر تو یقین کرو. ارے خدا کی قسم پر تو یقین کرو. اے سید, اے سردار, مجھے قسم ہے قرآن حکمت والے کی, آپ مرسلین کی منیت بھی ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں. اور پھر اللہ نے کہا یہ کوئی نہ کہے کہ یہ صراط مستقیم کہاں ہے. پھر فرما دیا سورۃ ہود میں, ان ربی علی صراط مستقیم. میرے حبیب, اگر آپ سے کوئی مجھ سے میرے بارے میں پوچھے نا تو ان کو کہہ دو کہ میرا پروردگار بھی صراط مستقیم پر ہے, یعنی جہاں میں ہوں وہاں میرا اللہ ہے. میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے, میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے, بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے, بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے, بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے. یا رسول اللہ کہاں ہے؟ رسول صراط مستقیم پر.
اور یہی سبب ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کبھی وہاں معراج کبھی وہاں کبھی یہاں آپ رہتے کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں وہاں رہتا ہوں جہاں میرا پروردگار رہتا ہے۔ او میرے نوجوان تمہارا کسی مسلک سے بھی میں وہاں رہتا ہوں جہاں میرا پروردگار رہتا ہے۔ ارے قیامت تک مرتے مرتے مر جاؤ گے، در بدر ہو کر خاک ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ نہیں ملے گا۔ رسول نے تمہیں آج بتا کہ اگر اللہ سے ملنا ہے تو میری طرف آؤ، کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں میرا اللہ ہے۔ نعرہ حیدری، ان ربی علی صراط مستقیم، ہاں میرا پروردگار بھی صراط مستقیم پر ہے۔ اگر تیسری آیت نہ ہوتی، کیونکہ یہ مانتے نا قرآن کو بھائی رسول ہے نا، علی کہاں ہے؟ آئیے قرآن کی طرف چلتا ہوں۔ آپ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں میرے دوستوں، میں تو آیا اتنا سفر کے مجھے تو تھکاوٹ نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ ہے سورت یاسین کے، سورت ہود کے، اب یہ الفاظ ہے سورت نحل کے۔ هل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم۔ میرے حبیب یہ گونگا یہ جو جہاں بھی جاتا ہے وہاں ناکام ہو کر آتا ہے۔ گھبرا گئے، میں نے کہا جا کر دیکھیں پڑھیں، پھر مجھ سے حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم۔ یہ گونگا یہ جہاں بھی جاتا ہے تو ناکام ہو کر آتا ہے، وہ برابر ہو سکتا ہے اس سے جو صاحب عدل ہے، وہ برابر ہو سکتا ہے اس سے جو صاحب عدل ہے اور صراط مستقیم پر ہے۔ اب اللہ نے نام لیا اس کا نہ اس کا، تم مجھے بتاؤ کہ یہ کون سا ہے۔ ہاں اگر تفاسیر میں یہ بات مجھے نہ ملتی، میں پہلے سے کا تو میں نے پہلے سے کی نہ آیت پڑھی ہے نہ تفسیر کروں گا، کیونکہ سارے مسلمان ہر مسل کا مسلمان یہاں موجود ہوگا۔ جاؤ اپنی تفاسیر کو دیکھو۔ ہاں حل یستوی ہوا، یہ گونگا یہ جو جس میدان میں جاتا ہے بھاگ کر آتا ہے، یہ بات جا کر پڑھے میرے بھائی، یہ